بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاة باب 29 قبلۃ اہل المدینۃ و اہل الشام والمشرق، یعنی مدینہ والوں کا اور شام اور مشرق والوں کا قبلہ۔ عنوان باب میں لکھا ہے، اور قبلہ نہ مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا کرو، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف۔ حدیث نمبر 394۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنگل جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرو، بلکہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف۔ حضرت ابو ایوب کہتے تھے کہ ہم شام آئے تو ہم نے پاخانے قبلہ رخ بنے ہوئے پائے، پس ہم ایک طرف کو مڑ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے۔ تشریح: یہ باب اس بات کی وضاحت کے لیے باندھا گیا ہے کہ جہات میں سے کوئی جہت بذات خود قبلہ نہیں، بلکہ قبلہ در حقیقت وہ مقام ابراہیم ہے جو بیت اللہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ البقرہ 126۔ اور جب ہم نے اپنے گھر کو لوگوں کے بار بار اکٹھا ہونے کی اور امن کی جگہ بنایا، اور ابراہیم کے مقام میں سے نماز کی جگہ پکڑو۔ چنانچہ اگلا باب اور اس کی روایتیں بھی اسی مضمون سے متعلق ہیں۔ طول تعامل کے مخفی اثر کے ماتحت عام طور پر لوگ ایک معین جہت کو قبلہ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ امام بخاری نے اسی غلط اثر کو مٹانے کی خاطر باب ھذا کا عنوان قبلۃ اہل المدینہ باندھ کر اس کی نفی کی ہے کہ نہ مشرق میں قبلہ ہے اور نہ مغرب میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وَلَٰكِن شَرِّقُوا اَوْ غَرِّبُوا سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر جہات میں سے کوئی جہت قبلہ ہوتی تو پھر مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم نہ دیتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔